امیجن کریں آج کے اس ماڈرن ایرا میں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ کرتے کیا ہو؟ آپ اپنا فون نکالتے ہو اور بس گوگل کر لیتے ہو، فریکشن آف سیکنڈ میں رزلٹ آپ کی اسکرین پر ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے آج سے 1200 سال پہلے، جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ لیپ ٹاپس، نہ کوئی ڈیجیٹل کلاؤڈ اسٹوریج، نہ ہی ٹریول کرنے کے لیے کوئی فلائٹس تھیں، تب ایک انسان نے ایک ایسا امپاسبل ٹاسک اٹھایا جسے سن کر آج کے ماڈرن سائنٹسٹ اور ہسٹورینز کا بھی دماغ چکرا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے 6 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کو اپنے مائنڈ میں ایسے سیو کیا تھا جیسے کوئی ہارڈ ڈرائیو ہو، اور صرف یاد نہیں کیا تھا صاحب، بلکہ دنیا کی سب سے اسٹرکٹ فیکٹ چیکنگ اور ویریفیکیشن کا ایسا سسٹم بنایا جسے آج کی ماڈرن جرنلزم بھی بیٹ نہیں کر سکتی۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں محمد بن اسماعیل البخاری کی، جنہیں دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک بلائنڈ بچے نے اپنے آنکھوں کی روشنی واپس پائی، اور کیسے انہوں نے نالج کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا پیدل اور اونٹوں پر سفر کیا، اور آخر وہ کون سی کتاب ہے جسے قرآن کے بعد دنیا کی سب سے آتھینٹک کتاب مانا جاتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو امام بخاری کی وہ اسٹوری معلوم ہوگی جو آپ کو لٹرلی گوزبمپس دے دیں گی۔ اسٹوری کی شروعات ہوتی ہے سن 810 عیسوی 194 ہجری میں۔ ازبیکستان کے شہر بخارا میں امام بخاری ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن مصیبتوں کا پہاڑ تو تب ٹوٹا جب بچپن ہی میں ایک بیماری کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی پوری طرح چلی گئی۔ میڈیکل سائنس کے پاس اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، لیکن ان کی والدہ نے ہار نہیں مانی، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رو رو کر اللہ سے اپنے بیٹے کی آنکھوں کے لیے دعائیں مانگتی تھیں۔ اور پھر ایک رات ان کی ماں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے کہا کہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی روشنی واپس کر دی ہے۔ جب صبح ہوئی تو چھوٹا محمد بن اسماعیل اپنی آنکھیں کھول کر سب کچھ کلیئرلی دیکھ سکتا تھا۔ دیٹ واز اے میریکل۔ آنکھیں ٹھیک ہونے کے بعد امام بخاری نے اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کیا، اور یہیں سے دنیا نے ان کی فوٹوگرافک میموری کا جادو دیکھا۔ 11 سال کی عمر میں، صرف 11 سال کی عمر میں، جی ہاں، جب آج کے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، اس عمر میں امام بخاری اپنے ٹیچرز کی غلطیاں نکال دیا کرتے تھے۔ اگر ان کے استاذ کسی حدیث کی چین میں کوئی نام بھول جاتے یا غلط بول دیتے تو امام بخاری بھری کلاس میں انہیں ریسپیکٹ فلی کریکٹ کرتے تھے۔ ان کی میموری ایک سپر کمپیوٹر کی طرح تھی، جو ایک بار پڑھ لیتے یا سن لیتے وہ ان کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتا۔ جب وہ 16 سال کے ہوئے تو اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ حج کرنے مکہ گئے، لیکن حج کے بعد انہوں نے مکہ ہی میں رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں علم حدیث کا ماسٹر بننا تھا۔ اور پھر شروع ہوا دنیا کا سب سے بڑا اور تھکا دینے والا سفر۔ بنا کسی گوگل میپس، بنا بلٹ ٹرین اور فلائٹ کے امام بخاری مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، ایجپٹ اور سیریا جیسے ملکوں کا سفر کیا۔ ان کا روٹین یہ تھا کہ وہ جہاں بھی سنتے کہ کوئی اسکالر ہے اور اس کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اس تک پہنچتے۔ اس جرنی میں انہوں نے 1000 سے زیادہ استادوں سے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ راستے میں کئی بار ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، کبھی کبھی نوبت تو یہاں تک آ جاتی کہ وہ پیڑوں کے پتے اور جنگلی گھاس کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، لیکن اپنی پڑھائی اور ریسرچ سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ دس از دا پیک لیول آف ڈیڈیکیشن۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر جو آپ کو سچ میں حیران کر دے گا۔ امام بخاری نے اپنے مائنڈ میں 6 لاکھ حدیثوں کا کلیکشن کر لیا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھیں گے جس میں ایک بھی حدیث ضعیف یا ڈاؤٹ فل نہیں ہوگی۔ ان کا فیکٹ چیکنگ کا کرائٹیریا اتنا ٹف تھا کہ آج کا سپریم کورٹ بھی حیران رہ جائے۔ اگر کوئی نریٹر حدیث سناتا تھا تو امام بخاری اس کی
पूरी बायोग्राफी चेक करते थे। वो इंसान कैसा है, क्या उसने कभी झूठ बोला, या और उसकी मेमोरी कैसी है, क्या वो सच में उस इंसान से मिला है जिससे वो हदीस कोड कर रहा है। ये सारी चीजें, ये क्राइटेरिया था उनकी फैक्ट चेकिंग का। एक बहुत ही फेमस वाकया है जो आपको उनकी स्ट्रिक्टनेस का आइडिया देता है। एक बार इमाम बुखारी एक रावी से हदीस कलेक्ट करने के लिए कई दिनों का सफर करके उसके गांव पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी अपने घोड़े को पकड़ने के लिए उसे एक खाली थैला दिखा रहा है, ताकि घोड़े को लगे कि उसमें खाना है और वो उसके पास आ जाए। इमाम बुखारी ने जैसे ही यह देखा, वो बिना हदीस लिए ही वापस लौट आए। जब लोगों ने पूछा कि आप इतनी दूर आए और बिना मिले जा रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो गोल्डन वर्ड में लिखे जाने के लायक है। उन्होंने कहा, जो इंसान एक जानवर को धोखा देने के लिए झूठ का सहारा ले सकता है, मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर लूं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ नहीं बोलेगा। ये था उनका एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी। अपनी किताब अल जामिउस सही, जिसे हम सही बुखारी कहते हैं, इसको कंपाइल करने में उन्हें 16 साल लग गए, 16 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। और आपको पता है कि उनका प्रोसेस क्या था? 6 लाख हदीसों के विशाल समंदर में से उन्होंने हर एक हदीस को फिल्टर किया और फाइनली अपनी किताब में सिर्फ लगभग 7275 हदीसों को शामिल किया। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात सुनिए, इमाम बुखारी जब भी अपनी किताब में कोई हदीस लिखते तो उससे पहले वो गुस्ल करते, साफ कपड़े पहनते और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर 2 रकात नमाज़े इस्तिखारा पढ़ते थे। जब उनके दिल को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाती, तभी वो उस हदीस को अपनी किताब में दर्ज करते थे। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या, इबादत और मोहब्बत का नतीजा था। इसीलिए आज पूरी दुनिया के उलमा इस बात पर एग्री करते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान के बाद दुनिया की सबसे ऑथेंटिक किताब और सच्ची किताब अगर कोई है तो फिर वो सही बुखारी है। 256 हिजरी की ईद उल फित्र की रात 62 साल की उम्र में इस अजीम स्कॉलर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद के पास खरतंग नामक गांव में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। इमाम बुखारी आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी मेहनत और इस्लाम के लिए उनका सेक्रीफाइस आखिरी दिन तक याद रखे जाने के काबिल है। जब तक दुनिया में हदीसें पढ़ी जाएंगी और सुनी जाएंगी, इमाम बुखारी का नाम हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आज के इस डिस्क्रिप्शन वाले दौर में इमाम बुखारी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर आपका विजन क्लियर हो और आपके इरादे मजबूत हों और आपके दिल में सच्चाई हो, तो आप अचीव कर सकते हैं जो दुनिया को नामुमकिन लगता है।